اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، سو آپ برائی کو اچھے طریقے سے دور کریں. بس اس وقت جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ پر ہم نے کل 4 طریقے سے مختلف بحث اور اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ پہلے کلام میں یہ ارشاد کیا گیا نیکی اور بدی برابر نہیں. یہاں ہم نے 2 بحثیں جاننی ہیں، نیکی ہے کیا اور بدی ہے کیا. برابر نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے. دوسرا کلام آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، جو اچھائی ہے اس کے ساتھ برائی کو ہٹاؤ اور دفع کرو. اس کی 2 تفسیریں ہم نے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا کرنے سے وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے آپ کے ساتھ ایسے اس کا رویہ ہو جائے گا جیسے کہ وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. اس کو ہم نے گزشتہ حصے کے ساتھ جوڑنے کی 2 طرح سے کوشش کرنی ہے. اس طریقے سے اللہ نے چاہا تو ہماری آیت اختتام پذیر ہو جائے گی. گفتگو کے پہلے حصے کی طرف بڑھنا چاہیں گے. پوری آیت کے عنوان کے اعتبار سے مفسرین کرام نے جو ارشاد فرمایا کہ حسنہ کیا ہے اور سیئہ کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے 6 یا 7 یا 8 تفاسیر بیان کرنا چاہوں گا. ابن عباس، ابن ابو قتادہ اور امام مالک اور دوسرے تیسرے ائمہ تفسیر نے جو کچھ ارشاد کیا، پہلا قول یہ ہے کہ نرم بات کرنا یہ حسنہ ہے، نیکی، اور نرم بات کے مقابلے میں تلخ کلام کرنا یہ سیئہ ہے. قول نمبر 2 یہ ہے اور تفسیر نمبر 2 یہ ہے کہ صبر کرنا یہ حسنہ ہے، اور بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے انتقام لے لینا یہ سیئہ ہے. تفسیر کا تیسرا قول ایمان یہ حسنہ ہے اور شرک اور کفر یہ سیئہ ہے یعنی برائی. تفسیر کا اگلا قول معاف کر دینا یہ حسنہ ہے اور انتقام لے لینا یہ سیئہ ہے. 5واں قول حلم اور بردباری اختیار کرنا یہ حسنہ ہے، اور تند خوئی سے دوسرے کے درپے ہو جانا یہ سیئہ ہے. جناب علی فرماتے تھے کہ میں اس آیت کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے حضور کی آل سے محبت کرنا حسنہ ہے اور حضور کی آل سے بغض رکھنا یہ سیئہ ہے. اور 7واں قول یہ کیا گیا کہ مصافحہ کرنا یہ سیئہ ہے، یہ حسنہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مصافحہ نہ کرنا یہ درجہ کچھ کم ہے. اس کو سیئہ اور گناہ نہ بھی کہا جائے لیکن یہ نامناسب سے ہے، مصافحہ کرنا اور مصافحہ نہ کرنا. اور 7واں قول بھی کیا گیا، انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ہم جاننا چاہیں گے. یہ وہ تھا جو ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیکی کا تصور اور برائی کا تصور صرف ان 7 یا 6 جہتوں میں بند نہیں ہے. میرے پیارے دوست، نیکی کا تعلق کبھی انسان کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو نیکی کہا جاتا ہے اور تعلق کے ٹوٹنے کو سیئہ کہا جاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آج اس آیت کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے قرآن پاک کا لب لباب ہے. اللہ اور بندے کا تعلق سلامت رہے تو یہ حسنہ ہے. اس کی کئی شکلیں ہیں، نماز، اس کی کئی شکلیں ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق ہے. یہ سلامت رہے تو یہ حسنہ ہے، اور یہ تعلق ٹوٹ جائے، بے نماز ہونا، روزے نہ رکھنا، حج ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ سیئہ ہے. کبھی حسنہ اور سیئہ کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے،
عہد نبھانا یہ حسنہ ہے، عہد توڑ دینا یہ سیئہ ہے، وعدہ پورا کر دینا یہ حسنہ ہے، وعدہ پورا نہ کرنا یہ سیئہ ہے، چوری نہ کرنا یہ حسنہ ہے، چوری کرنا یہ سیئہ ہے، گالی نہ نکالنا حسنہ ہے اور گالی نکالنا یہ سیئہ ہے۔ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ کبھی حسنہ اور سیئہ کا تعلق بندے کے صرف اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کسی دوسرے کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو مثلاً بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ حسنہ ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے بیٹھا گانے گا رہا ہے، یہ سیئہ ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، یہ حسنہ ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا بیٹھا کسی اور کے خلاف غلط سوچ و فکر کر رہا ہے، کوئی غلط منصوبہ بندی کر رہا ہے، یہ سیئہ ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو تلاوت قرآن کر رہا ہے، یہ حسنہ ہے۔ اور بندہ بیٹھے بیٹھے کسی دوسرے کو خبر بھی نہیں ہے، اس کے متعلق حسد کر رہا ہے، یہ سیئہ ہے۔ الغرض آج میں نے آپ کے سامنے موجودہ آیت سے ہٹ کر تھوڑا سا وسیع پیمانے پر جاتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ حسنہ اور سیئہ کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں، عبادت تو ایک جہت ہے، بندے اور اللہ کا تعلق۔ حسنہ اور سیئہ اگر لفظ مشکل لگ رہے ہیں تو نیکی اور بدی، نیکی اور بدی کا تصور اللہ اور بندے کے تعلق کے رہنے اور ٹوٹنے کے ساتھ بھی ہے۔ نیکی اور بدی کا تعلق بندے کے ساتھ رہن سہن، اچھا ہونا اور اچھا نہ ہونا، اس کے ساتھ بھی ہے۔ نیکی اور بدی کا تصور بندے کے اپنے وجود کے اندر پیدا ہونے والے سوچ و افکار اور اپنی ریاستیں، اپنے مشاہدات، اپنی مجاہدات، ان کے ساتھ بھی نیکی اور بدی کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہوگی جو پورے قرآن حکیم کا مختلف مقامات پر بیان کیا ہوا خلاصہ کلام ہے۔ رب کائنات نے ارشاد یہ فرمایا ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، حسنہ اور سیئہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے 7ویں تفسیر آپ سے عرض کی تھی کہ حسنہ اور سیئہ سے مراد حسنہ آپس میں مصافحہ کرنا اور سیئہ یعنی آپس میں مصافحہ نہ کرنا، سیئہ برائی نہیں۔ اس تفسیر کے مطابق سیئہ کا مقابلہ گناہ نہیں ہوگا، ہاتھ ملانا اور ہاتھ نہ ملانا۔ لیکن مجھے اچھا لگا یہ کہنا آج، جبکہ میں نے چند دن پہلے طلباء کو یہ حدیث پاک پڑھائی کہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب دو بھائی مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ ملے، یعنی ایک ہاتھ ادھر سے آیا اور ایک ہاتھ ادھر سے آیا، تو ہاتھ ملنے کے بعد ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت کمال درجے کا حسنہ ہوا، مصافحہ بہت کمال درجے کا مصافحہ ہوا۔ دور سے سلام کر لینا بھی جائز ہے، لیکن اس کا پھر یہ مقام تو نہیں ہے۔ قرآن نے یہی کہا لا تستوی، یہ برابر تھوڑے ہو سکتے ہیں، یعنی مصافحہ کرنا اور مصافحہ نہ کرنا یہ برابر تھوڑے ہو سکتے ہیں، فرق تو ہوگا۔ دور سے سلام کرنا اور شے ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار دو عالم کے دربار اقدس میں چلے جائیں، میرے حضور نے خود اپنے الفاظ میں فرق رکھا، فرمایا جب تم درود و سلام دور سے پڑھتے ہو فرشتے لے کے آتے ہیں، اور جب ادھر آ کر پڑھتے میں خود ہی سن لیتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے خود ان دونوں باتوں کے اندر فرق بیان کیا۔ گفتگو کا ایک حصہ مختصر جو آج کی ہماری آئندہ گفتگو کی بنیاد بننے والا ہے، ختم کرنے کے بعد آئیے میں اگلے مرحلے کی طرف آپ کا سفر طے کروانا چاہوں گا۔ رب کائنات نے کہا یہ برابر تھوڑے ہیں، لا تستوی الحسنہ ولا السیئہ۔ یہ عنوان کہیں اور کسی اور پہرائے میں بیان کیا گیا قرآن حکیم میں، اور آج ہمارے پاس یہاں کسی اور پہرائے میں بیان کیا گیا، کسی اور جگہ اسے کسی اور رنگ میں بیان کیا گیا۔ 2-3 رنگ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد اس کا پھر مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آئے دن میں بھی پڑھتا ہوں، آئے دن آپ بھی جہاں جہاں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنت والے اور دوزخ والے برابر تو نہیں ہو سکتے، جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں باہر کے۔ وہاں بندوں کو مقابل کھڑا کرتے ہوئے عنوان قائم کیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جنت والا اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور بندہ دوزخ والا اعمال سیئہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لیکن آج باہر کے رب کائنات نے اس عنوان کو بندوں کے حوالے سے بیان کیا، یہ بندہ یعنی جنت والا اور یہ بندہ یعنی دوزخ والا، یہ برابر نہیں ہے۔ یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ کہا گیا کہ وہ اعمال جس کی بنیاد پر بندہ اچھا ہوتا ہے اور بندہ برا ہوتا ہے، یعنی حسنہ اور سیئہ، یہ دو کیریکٹر کے جو پہلو ہیں یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہوتے ہیں۔ کسی اور مقام پر یہ کہا گیا کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اندر خاطر عنوان یہی چل رہا ہے۔ کسی مقام پر یہ کہا گیا کہ دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، اندر خاطر عنوان جو ہے وہ یہی چل رہا ہے۔ مختلف پیرائیوں میں رب کائنات نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے، آج میرے پاس تفسیر کا بہت عمدہ ترین پہلو ہے، جو بھی پہلو ہیں آج خوبصورت ہیں، لیکن ایک تفسیر کے پہلو نے مجھے اندر سے بے قرار کیا ہوا ہے کہ ہمارا سفر وہاں پہنچے۔ اب رہی بات یہ برابر نہیں ہے، برابر نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، برابر نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟
تفسیر کی ایک جہت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے عزت پانے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے. جو عزت اللہ اعمال نماز، ایک بات کھول لیتا ہوں، جو عزت اللہ سچ بولنے والے کو دیتا ہے وہ جھوٹ بولنے والے کو تو نہیں دیتا. جو عزت اللہ نماز پڑھنے والے کو دیتا ہے وہ بے نماز کو تو نہیں دیتا. جو عزت اللہ ذاکر کو دیتا ہے وہ غیر ذاکر کو تو نہیں دیتا. جو عزت اللہ عہد نبھانے والے کو عطا فرماتا ہے وہ عزت عہد نہ نبھانے والے کو تو عطا نہیں فرماتا. الغرض مقصد کھل گیا. جو عزت بندہ اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو ہم اس کے ذکر میں رہتا ہے وہ اس کو تو نہیں دیتا ہے جو اس کے ذکر میں نہیں رہتا ہے. جو عزت اللہ قرآن پڑھنے والے کو دیتا ہے وہ اس کو تو نہیں دیتا جو قرآن نہ پڑھنے والا ہے. جو عزت اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے والے کو دیتا ہے وہ اس کو تو نہیں دیتا جو درود و سلام سے جس کی زبان خشک رہتی ہے. الغرض یہ دونوں، یہ حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے دنیا میں عزت پانے کے اعتبار سے. حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے آخرت میں طلائیوں کے اعتبار سے. یہ تفسیر کا پہلو نمبر 2 ہو گیا. برابر نہیں ہے حسنہ اور سیئہ. اگر ایک حسنہ زیادہ ہو جاتی ہے تو بندہ جنت والا ہو جاتا ہے، اور اگر طلائی میں ایک سیئہ زیادہ ہو جاتی ہے تو بندہ دوزخ والا ہو جاتا ہے. قانون تو یہ ہوا. تو لہذا عزت میں بھی، عزت دینے میں بھی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور طلائیوں میں بھی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور نتائج میں بھی یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ جو ہے نا نتائج میں دونوں برابر نہیں ہیں. قرآن حکیم کی اس آیت نے توجہ میں بالکل نور ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ حسنہ اور سیئہ کوئی برابر نہیں ہوتی. اس کا ایک پہلو یہ ہے. بات ویسے یہ والی علم کی بات میں پہلے کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آج ایک اور پیرائے میں، ایک اور رنگ میں، ایک اور لہجے میں، ایک اور انداز میں آج ہم یہاں سیکھ رہے ہیں. نیکی اور بدی کوئی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. رب کریم مانا کیا ہے؟ تو میں نیکی کی تو ہم نے شان یہ رکھی ہوئی ہے اور برائی کی تو ہم نے شان یہ رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بتانا کیا شان رکھی ہوئی ہے. کہا جو شان ہم نے نیکی کی رکھی ہے برائی کی تو رکھی نہیں ہے. مولا کریم بتا بھی دے کیا شان تو نے نیکی کی رکھی ہوئی ہے تو برائی کی تو نے رکھی نہیں ہے. کہا ہم نے ہر نیکی کو یوں بنا دیا ہے جب یہ انسانی وجود میں آتی ہے، آ کر گزر جاتی ہے تو بہت سارے گناہوں کو ساتھ لے جاتی ہے. اور گناہ کی ہم نے یہ شان یہ نہیں رکھی ہوئی ہے کہ گناہ وجود میں آئے اور آ کر کے جب گزر جائے تو بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دے، نیکیوں کو برباد کر دے. ہم نے گناہوں کی یہ شان تھوڑی رکھی ہوئی ہے. یہ طاقت اللہ نے نیکیوں کو عطا فرمائی ہے، یہ گناہوں کے اندر طاقت نہیں ہے. اہل سنت کا مذہب یہی ہے. سنو آج اہل سنت کا مذہب آپ کو بتاؤں، تھوڑی کوئی توجہ کسی اور طرف بات کی طرف جا رہی ہے. اہل سنت کا متفق علیہ مذہب یہی ہے کہ اعمال صالحہ تو گناہوں کو ختم کرتے ہیں لیکن گناہ اعمال صالحہ کو ختم نہیں کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. اس بات کو یاد رکھیں. اور پھر جب میں نے یہ کہا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ 2-4 جملے ہم اور سیکھ ہی جائیں، جبکہ یہ جملہ آپ کے لیے میرے منہ سے نیا واقعہ ہوا ہے، تازہ واقعہ ہوا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم سیکھ جاتے ہیں. اب میں اس کو سیکھنے کے لیے، اہل سنت کا عقیدہ جاننے کے لیے، کون سا عقیدہ؟ نیکیاں تو گناہوں کو ختم کرواتی ہیں لیکن گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی، اب میں آپ کا سوال اٹھاتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نہ کرو. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب کیا کرو گے؟ یعنی آپ اور میں ہم کیا کریں گے؟ اب ہم جب کہ قرآن پاک کے طالب بنے ہوئے ہیں تمام امام اعظم ابو حنیفہ، میں کہتا ہوں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اہل ظواہر، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر رہا کہ بدیاں گناہوں کو ضائع نہیں کرتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ضائع کر دیتی ہیں. اور ادھر سے سرکار دو علیہ السلام کا ایک قول میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث کا پیش کر دیا کہ حسد ایسا ہے کہ بندے کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ بندے کی لکڑیاں آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب اس حدیث کا معنی کیا ہوگا اور اہل سنت کی اس عقیدے کا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت کا اس حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں جو کہا گیا وہ بھی ٹھیک ہے، اہل سنت جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اب سن لیجیے یہ کیا ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے. تیاری میں نہیں تھا، گھر بیٹھ کر سوچ میں نہیں تھا کہ شاید میں یہاں پہنچوں گا اور یہ بات کہہ پاؤں گا، لیکن بات آ گئی ہے، منہ سے نکل بھی گئی ہے. اب اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے تاکہ ہم اچھا علم سیکھ کر جائیں، کوئی پریشانی ہمارے لیے پیدا نہ ہو جائے. تو بھائی دیکھیے، میں نے نماز پڑھی، ایک نماز ہے اور ایک اس کا نتیجہ ہے ثواب. میں نے جھوٹ بولا، ایک جھوٹا اور ایک اس کا نتیجہ ہے گناہ جو اللہ کی ناراضگی ہے. تو ایک شے ہوتی ہے، ایک شے کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک پانی پیا، ایک پانی کا پینے کا نتیجہ ہے پیاس بجھ جانا. ایک کھانا ہے، کھانا کھانا، ایک کھانا کھانے کا نتیجہ بھی ہے بھوک کا مٹ جانا. تو ایک کام ہوتا ہے، ایک کام کا نتیجہ ہوتا ہے. فزکس پڑھتی ہو یاد نہیں ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. اب عنوان سمجھیں کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جو یہ پہلو ہے اس کو تو اٹھا کر ایک طرف کر دو، یہ تو فائنل ہے، اس میں تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں ہے. نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، لیکن جو یہ عقیدہ ہے گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتے ہیں. یہ اس کا معنی کیا ہے بھائی سمجھیں. بندے نے حسد کیا تو حسد کرنے سے حضور فرماتے ہیں نیکی ضائع ہو گئی ہے. وہ نیکی ہے کون سی؟ مثلا نماز کی بات کر لیتے ہیں، مثلا روزے کی بات کر لیتے ہیں. یہ نیکیاں اور کیا ہیں؟
تلاوت کی بات کر لیتے ہیں. تو گناہ کرنے سے، حسد کرنے سے حضور فرماتے ہیں کہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. عقیدہ یہ ہے کہ نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے. تو جانیں، ایک ہے نماز، ایک ہے نتیجہ، ایک ہے گناہ اور ایک ہے گناہ کا نتیجہ. تو گناہ کرنے سے جو حضور یہ فرماتے ہیں، حسد یعنی گناہ کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، یعنی نیکی کا نتیجہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. جو نیکی ہے وہ باقی رہتی ہے لیکن اس کا نتیجہ ضائع ہو جاتا ہے. نماز کا اثر اور ثواب ضائع ہو گیا. حسد کیا مثلا، نماز کا ثواب ضائع ہو گیا، نماز باقی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز باقی ہے، فائدہ یہ ہوگا کہ نماز قضا نہیں کرنی پڑے گی. فائدہ جس کا یہ ہوگا. اب آپ یوں نہیں کہیں گے کہ چونکہ حسد کیا ہے تو نماز ضائع ہو گئی ہے لہذا جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ قضا کرو. نماز قضا نہیں کرنی پڑے گی. لہذا اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ گناہ یعنی حسد یہ نیکی کو ختم نہیں کر دیتا، سرے سے ختم ہی کر دے. یہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اور البتہ یہ ہے کہ یہ ثواب اس کا جو نتیجہ ہے وہ ختم کر دیتا ہے. جبکہ جو نیکی ہے اس میں دوہری شان ہے، یہ گناہ کا نتیجہ بھی ختم کر دیتے، گناہ کو بھی ختم کر دیتے. اب آپ کے لیے بات کھل جانی چاہیے. اور یہ بہت اچھا ہو گیا، وہ آپ کے مقدر میں یہ علم تھا اور میرے مقدر میں اللہ نے کہنا آج رکھا ہوا تھا. لہذا آج ہم نے یہ عقیدہ جان لیا کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نیکی وجود میں آئے تو دو چیزیں ختم کرتی ہے، گناہ کا نتیجہ بھی ختم کرتی ہے اور گناہ بھی ختم کرتی ہے. اور بدی جب انسان کے وجود میں آتی ہے تو یہ آنے کے بعد نیکی کا نتیجہ یعنی ثواب کو ختم کر دیتی ہے لیکن نیکی کو ختم نہیں کرتی ہے. یعنی وہ کی ہوئی عبادات جو ہے وہ ہمیں نئی دوبارہ قضا کرنی پڑیں گی. تو واپس آ جائیے، رب کائنات نے یہی تو ارشاد فرمایا ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. نیکی نیکی آتی ہے تو ڈبل تاثیر چھوڑ کر جاتی ہے. اپنا ذاتی ثواب تو چھوڑتی ہے. گناہ کو ختم کیا، گناہ کے نتیجے کو ختم کیا. گناہ وجود میں آتا ہے تو وہ آ کر کے نیکی کے ثواب کو تو ختم کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے بعض گناہوں کے بارے میں جو حضور نے فرمایا ہوا ہے، لیکن نیکی کو سرے سے ختم نہیں کرتا ہے. یہ بات دہرانے کے بعد واپس آئیے، ہمارا گفتگو کا عنوان آج یہ ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، حسنہ اور سیئہ آپس میں برابر نہیں ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ پہلا حصہ جاننے کے بعد، کیونکہ آپ اور میں یہاں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پھر لامحالہ سی بات ہے کہ بعض اوقات کچھ موٹی بحث، کچھ باریک بحث، کچھ کبھی انہونی بحث، کچھ کبھی ہونی بحث، ہر طرح کی بحثیں آ جاتی ہیں اور اچھا ہوتا رہتا ہے. قرآن کا قاری جو ہے اگر وہ اپنے وہ علم کے تھیلے میں دیکھے تو کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اللہ پاک نے وہاں بہت سارا نور ڈال دیا ہوتا ہے. وہ آیت پر کوئی نیا عنوان آتا ہے، آیت پر کوئی نیا مفہوم کھل جاتا ہے، آیت پر کوئی نہ کوئی نئی بحث انسانی ضمیر کو سیراب کر دیتی ہے. تو آیت کا آدھا حصہ مکمل کرنے کے بعد آئیے ہم دوسری بات کی طرف بڑھنا چاہیں گے، اور وہ جملہ یہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عامت المفسرین نے تفسیر کا ایک پہلو سامنے رکھا ہے، اور اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجدہ نے ایک دوسرا پہلو اختیار کیا ہے. پہلو یہ بھی لذیذ ہے، پہلو یہ بھی لذیذ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تفسیر کے دونوں پہلو آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ آج کی گفتگو سننے کے بعد روح میں ایک سیرابی حاصل ہو. تو میں جو مشہور پہلو ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں. میں نے بھی چونکہ بچوں کو جلالین پڑھائی ہے تو اہل سنت کے جتنے تراجم ہیں تقریباً وہ تراجم سامنے رکھتے ہوئے جلالین پڑھتے. پھر بعض آیات پر کبھی ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے تھے. جب کوئی آیت ایسی لگتی کہ یہاں ہمیں کچھ طلب ہے تو وہاں جتنے اہل سنت کے تراجم ہوتے وہ سارے کھول کر میرے ساتھ رکھے ہوتے جلالین پڑھاتے ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے محسوس ہوا کہ وہ جو حضور فرما کر گئے تھے کہ قرآن اور آل محمد جدا نہیں ہو سکتے ہیں، میں نے بے شمار مقامات پر پایا کہ شاہ صاحب کو اللہ نے تفسیر کا وہ ایک دور افتادہ پہلو عطا فرمایا کہ ایک آدھ بار میں بھی پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہاں تفسیر تو یہ بنتی ہے، استاد گرامی نے یہ ترجمہ کس تفسیر کے ساتھ کر دیا ہے. وہ پھر پریشانی کے عالم میں جب پڑھا تو ایک جگہ جا کر کے دماغ کھل گیا کہ اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترجمہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے آئندہ لذت مندی کے لیے. جو میں استاد گرامی نے ترجمے کا پہلو اختیار کیا، تفسیر کا پہلو، وہ بہت لذیذ پہلو ہے. پہلا بھی بہت ہی لذیذ ہے، پہلا بھی لذیذ ہے، دوسرا بھی لذیذ ہے. قرآن پاک کہاں سے لذیذ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک اجنباہٹ ہے، اس میں ایک قسم جو جیسے کہ وہ تو یار علم میں اضافہ ہو گیا، کچھ اس طرح کا پہلو ہے، اس لیے دل کے اندر ایک خوشی کا احساس ہے. میں ذرا دو ترجمے آپ کو سناتا ہوں اور 1.5-2 لائنوں کے 2 ترجمے آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہمارے لیے 2 راستے کھل جائیں. ایک بار ہم نے ادھر جانا ہے اور ایک بار ہم نے ادھر جانا ہے. ادفع ہٹا دو، باللتی اس گناہ کو، ہی احسن جو کہ اچھا ہے، برائی کو اچھائی سے ہٹا دو.
یعنی تمہیں کوئی گالی نہیں کرے تم گالی نہ نکالو، ایک مضمون سمجھنے کے لیے. فَإِذَا الَّذِي، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ایسا ہوگا کہ تمہارے درمیان اور اس کی دشمنی کے درمیان دوستی بن جائے گی. یہ ہے ایک لائن. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. ایسا کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ تمہاری اور اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی. ایک پہلو یہ ہے اور خوبصورت پہلو ہے، اس پر ہم کلام جانیں گے انشاءاللہ العزیز. اس کا جو دوسرا تفسیری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اعمال صالح ہیں ان کو ذریعہ دفاع بناؤ. ادفع باللتی ہی احسن، جو اچھے کام ہیں ان کے ذریعے اپنا دفاع کرو. تو رب کائنات یہ حکم قرآن پاک میں دیا ہوا ہے. بندے کو دفاع چاہیے ہوتا ہے اپنا، کئی موقع پر دفاع چاہیے ہوتا ہے. کئی بار اوکے سوکھے ویلے کے لیے وظیفے نہیں کرتے ہو تو وظیفہ دفاع کرواتا ہے اصل میں ہمارا. کئی بار پریشانی آتی ہے تو کچھ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہو، یعنی وہ جو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے وہ اصل میں دفاع کرواتا ہے ہمارا. کئی بار مشکل ہو تو حضرت دعا کرنا، یہ دعا جو ہے نا یہ ہمارا دفاع کرواتی ہے. لہذا پہلو دو ہمارے سامنے ہوگی، اس پر ہم نے چلنا ہے. ایک پہلو یہ ہوا کہ اعمال لوگوں کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ اس کا جواب دو تو اللہ کرے گا دوستی ہو جائے گی. اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ جو اعمال صالحہ ہیں نا ان کو دفاع کا ذریعہ بناؤ. یہ بہت کمال نتیجہ تمہیں دینے والے ہیں. اس کے بعد ایک اور کہانی ہے وہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، جو احسن ہے اس کے ذریعے تم لوگوں کی برائی کا جواب دو. اس کو ایک لفظ میں سمیٹنا چاہوں تو حسن اخلاق کا اظہار کرو. بات کو سمیٹنا بھی تو ہوتا ہے نا تاکہ سمجھ آ جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے. جو اچھائی ہے اس کے ساتھ برائی کا جواب دو. تمہیں کسی نے گالی دی تم حسن اخلاق سے پیش آؤ. تمہاری کسی نے برائی کی تم حسن اخلاق سے پیش آؤ. تو ائمہ تفسیر نے یہ کہا کہ حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کی طرف سے کی ہوئی زیادتی کا تم جواب دو تو تمہاری دشمنیاں اللہ کرے گا دوستی کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گی. جب عنوان اور پہلو یہاں پہنچا تو آج میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی. یہ لفظ آپ نے کئی بار سنا ہوا ہے، حسن اخلاق. حسن اخلاق، حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کیا پوائنٹس ہیں وجود میں آ جائیں تو ان کا نام ہوتا ہے بھائی یہ حسن اخلاق ہے. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے 10 حدیثیں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن 10 حدیثوں کو بالکل نتائج کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا. وہ سارے کلمات، راوی کا نام اور بخاری کا کتاب کا نام کیے بغیر، بولے بغیر میں وہ 10 نتائج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. خیال سے گزر رہا ہے کہ بات ادھوری نہ رہ جائے، وقت ہمارا کہیں زیادہ نہ ہو جائے، تو اس وقت میں سمیٹنے کے لیے میں کلوزنگ کرتے ہوئے 10 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حسن اخلاق ہوتا کیا ہے تو سن لیجئے. ایک حدیث یہ ہے حسن اخلاق یہ ہوتا ہے کہ انتقام نہ لو، یہ حسن اخلاق ہوتا ہے. صرف ہنسنا ہی حسن اخلاق نہیں ہوتا، اور صرف نرم لہجہ اختیار کرنا ہی حسن اخلاق نہیں ہوتا. انتقام نہ لینا بھائی میرے سب سے مشکل کام ہی یہ ہے. یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے انتقام نہ لینا. اللہ فضل کر دے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کے غلاموں کی شان بھی ہو جاتی ہے. یہ جو اس بار محرم الحرام گزرا تھا، میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا قول مبارک آپ کو سنایا تھا. کسی نے وہ گالی نکالی اور برا بھلا کہا تو آپ آگے سے چپ رہے. تو اس نے پھر جب برا بھلا کہنا چاہا تو آپ نے یہ جملہ بولا، اگر بات ویسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر بات ویسے نہیں ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے. یہ تو نبیوں کی شان ہوتی ہے، تو نبیوں کی اولادوں میں دیکھی جا سکتی ہے. جو تم مجھے برا کہہ رہا ہے اگر بات ایسے ہی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے یار، میرے لیے دعا کر. اور اگر جو تو کہہ رہا ہے بات ویسے نہیں ہے پھر اللہ تجھے معاف کر دے، تو کام صحیح نہیں کر رہا ہے. میں کہتا ہوں انتقام نہ لینا، یہ حسن اخلاق ہے. زیادہ باتیں میں نہیں کرنا چاہوں گا. جج آپ کرتے جاؤ کہ آپ میں حسن اخلاق ہے کہ نہیں، مجھ میں حسن اخلاق ہے کہ نہیں. گالی ملنے کے بعد جواب دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ برا رویہ آنے کے بعد انتقام لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ کوئی نہ کوئی رویہ بناتے ہو یا نہیں بناتے ہو؟ نہیں بناتے ہو، مبارک ہو جائے، حسن اخلاق کی ایک شاخ تمہارے اندر موجود ہے. اور اگر کوئی نہ کوئی روڑا رپا اڑنگا کرتے ہی ہو تو پھر سمجھو حسن اخلاق نہیں ہے. حسن اخلاق یہ ہے کہ انتقام نہ لینا. حسن اخلاق میں سے یہ ہے کہ 2 بندوں میں صلح کروانا. سبحان اللہ، ہمارے ہاں تو ماحول میں لڑائیاں کروائی جاتی ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا کر لڑائی کروا دی. حسن اخلاق یہ ہے کہ صلح کروانا، لڑے ہوئوں کو بھی صلح کروا دینا، نہ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بار میں راولپنڈی محفل ذکر میں حاضر ہوا پچھلی بار، تو 2 علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جا کر پاس بیٹھ گیا. ان کی خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، تو ساتھ بھی ذرا درمیان میں آ کر بیٹھو. میں نے کہا یار بیٹھ تو جاؤں، لیکن مجھے اس حدیث کے جملے جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں. تو کہنے لگا کون سی حدیث؟ میں نے کہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مبغوض آدمی ہے جو 2 محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلوا دیتا ہے. اچھے خاصے تم بیٹھے ہوئے ہو، پیار کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، میں درمیان میں آ کر کہیں جدائی ڈلوانے والوں والا نہ ہو جاؤ، ڈر لگتا ہے. کہنا کہ نہیں آپ آ جائیں. اچھا چل میں آ جاتا ہوں. تو یہ صلح کروانا یہ حسن اخلاق ہے، اور صلح نہ کروانا جو ہے پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ حسن اخلاق نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئی، یاد آپ نے رکھنا ہے، میں تو بتا رہا ہوں. بغض نہ کرنا،
بڑی مصیبت ہے بغض، بڑی مصیبت ہے بغض. یعنی دو بندے ہیں نا، تو اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں کہ میں نے کبھی اس سے برا کیا ہے، لیکن اللہ نے اسے خوشحال کر دیا ہے، ترقی دے دی ہے، تو اس کے دل میں جو کوڑ چڑھی ہوئی ہے اور اس کے دل میں جو نفرت پڑی ہوئی ہے، اس کے دل میں جو غصہ چڑھا ہوا ہے، اس کے دل میں جو عداوت بھری ہوئی ہے، وجہ کوئی بھی نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ نواز دیا گیا، اس کو رنگ لگ گیا، یہ ترقی کی طرف چلا گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محرومیوں کا شکار ہوں. تو جب بلا وجہ کی نفرت، بلا وجہ کی دشمنی جو دلوں کے اندر بھری ہوتی ہے، یہ بغض ہے. اس پر حضور اتنے ناراض ہوتے تھے، آپ فرماتے ہوتے تھے کہ شب برات کو اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، پر اسے بھی نہیں کرتا معاف، اسے بھی معاف نہیں کرتا، اسے بھی معاف نہیں کرتا، اسے بھی معاف نہیں کرتا. وہ جو اسے ہے وہ کون ہے؟ الشحنا، جو دلوں کے اندر بغض رکھ کر پھرتا ہے، یہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا. یہ اللہ کے بندوں کے معاملے میں بلا وجہ دل کے اندر غصہ چڑھائے ہوئے ہے، بات کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ معاشرے کا وہ سلگتا ہوا زخم ہے کہ میں اس پر مزید تفصیل نہ بھی کہوں تو ماحول خود آپ کو آوازیں دے دے کر بتا رہا ہے. ہاں جی، یہ بغض دلوں کے اندر بھرا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے، رشتہ داروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، علماء کے اندر، پتہ نہیں کہاں کہاں کے اندر. یہ بغض بڑی خطرناک بیماری ہے. حضور اس سے بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں، بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں. تو بغض نہ کرنا یہ حسن اخلاق ہے. اچھا، غصہ نہ کرنا یہ حسن اخلاق ہے. غصہ نہ کرنا یہ حسن اخلاق ہے. اچھا، دنیا میں رغبت نہ کرنا یہ حسن اخلاق ہے. بعض باتیں تھوڑی کوئی سمجھنے ذرا مشکل ہے، لیکن میں سنا کر چلا جاتا ہوں آگے. دنیا میں رغبت نہ کرنا یہ حسن اخلاق ہے. اور اگلی حدیث یہ ہے کہ حسد نہ کرنا یہ حسن اخلاق ہے. اور اگلی حدیث یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ ناپسندیدگی نہ بنانا یہ حسن اخلاق ہے. اور اگلا قول یہ کہ تجسس نہ کرنا، تجسس نہ کرنا. اچھا، پھر کیا ہے؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ میں کہتا ہوں اس بار میں جو حدیث پڑھنے کے لیے گیا اپنے استاد گرامی کے پاس، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں آپ کو خبر ہوئی تو آپ ایک گھر کے باہر کھڑے ہو کر دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا. کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، جناب کو جلال آ گیا. شراب اور میرے ہوتے ہوئے، میرے دور حکومت میں اور میرے عہد حکومت میں جلال آ گیا. مسجد میں جاتے ہیں کہ ہے کوئی وہاں بیٹھا ہوا، جناب عبد الرحمن مل جاتے ہیں. عبد الرحمن بھائی میرے ساتھ آؤ ذرا. اور عبد الرحمن بھائی آ کر جی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے اندر. انہوں نے جھانک کر دیکھا تو شراب پی جا رہی تھی. تو پتہ کہنے لگے کہ پھر ان کو سزا دینی چاہیے یا کہ نہیں دینی چاہیے. جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ جرم کر رہے ہیں تو ہمارا بھی رویہ کچھ اچھا تو نہیں. ہم نے جھانک کر دیکھا ہے تو جھانک کر دیکھنا بھی تو اچھا نہیں ہے نا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی تو منع کیا ہوا ہے نا. میں نے بس جملہ یہاں سے نکلا، تجسس کرنا. اگرچہ وہ تجسس کرنا معاشرے کے اندر عمل لانے کی خاطر تھا، ہم اس کی تو بحث ہی نہیں کرتے. لیکن میں کہتا ہوں نیچے آ جاؤ. جو ہمارے یہاں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے رشتہ داروں کی سطح پر، دوستیوں کی سطح پر، اس نے پھر کیا کہا، پھر وہ کیا کہتا تھا، میں کی بھی شاک ہے صحیح سی ویسے یہ جو ساتھ پھر پلس کرتے ہو. تو یہ جو تجسس نہ کرنا یہ حسن اخلاق ہے. تو دیکھو حسن اخلاق ہے کہ نہیں. علماء کو میں جملہ یاد کروانا چاہوں گا، یہ اکثر عنوان اس میں منفی چل رہے ہیں. بغض نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، تجسس نہ کرنا، انتقام نہ لینا، حسد نہ کرنا، ناپسندیدگی نہ کرنا، دنیا میں رغبت نہ کرنا. تو حسن اخلاق کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نہ کرنے کے ساتھ ہے. یہ ہے وہ کہ جلب المنافع سے کون سی شے بہتر ہوتی ہے. یہ اس عنوان کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق کے بارے میں جملہ ارشاد فرماتے ہوتے تھے. ویسے جملہ ویسے سمجھو نارمل ترجمہ تو لگتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر سمجھنا چاہو تو لگتا ہے کہ مشکل ہے، اور اس کا حل بھی ہمارے پاس پھر موجود ہے. اگر سمجھنا چاہو تو جملہ یہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا، جو حسن اخلاق والا ہے نا، بعض اوقات یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہوتی لیکن اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، حسن اخلاق کی بنیاد پر. اچھا، حسن اخلاق والا جو ہے نا، اس نے روزے نہیں رکھے ہوتے لیکن اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے روزے رکھنے کا. یعنی حسن اخلاق والے کو نمازوں کا اور روزوں کا ثواب ہوتا رہتا ہے جو اس نے نہیں پڑھی اور جو روزے اس نے نہیں رکھے. یہ جملہ ایک دم سے تو اچھا لگا کہ یہ فضی کھاتے میں ثواب ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ آسان جہت یہی ہے کہ فری کھاتے ثواب ہو رہا ہے، لیکن سوچنے والی بات تو ہے نا کہ جب دکان کھولی نہیں، پروفٹ کہاں سے آ گیا. دیکھو بات سمجھنے کے لیے جملے ماحول کے بولنے آسان لگتے ہیں، کاروبار پر گیا ہی نہیں، پروفٹ کہاں سے آ گیا، دیہڑی لگائی نہیں، مزدوری کہاں سے مل گئی ہے. لیکن حضور تو فرما رہے ہیں کہ حسن اخلاق والے کو ایسا ہو جاتا ہے کہ نمازیں اور روزے نہ پڑھنے اور رکھنے کا اجر بھی اللہ دے رہا ہوتا ہے. میرے حضور یہ کہاں دے رہا ہوتا ہے؟ یہ کہا کیسے؟ اس نے تو کوئی نماز، مثلا جو نماز نہیں پڑھی، اجر کہاں سے آ گیا؟
جو پڑھی ہے وہ تو آ گیا نا، لیکن جو نہیں پڑھی اجر کہاں سے آ گیا؟ جو روزے نہیں رکھے اجر کہاں سے آ گیا؟ اور آج میں اس پہلو کو کھولنے کے لیے کہ حسن اخلاق والے کو بے پڑھی نمازوں کا اجر بھی اس کے کھاتے میں آ رہا ہوتا ہے، حسن اخلاق والے کو نہ رکھے روزوں کا اجر اس کے کھاتے میں آ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پیچھے جاؤ ہاں ذرا، حسن اخلاق ہوتا کیا ہے؟ کسی نے تمہارے ساتھ برا کر دیا، انتقام نہ لینا، کسی نے تمہیں گالی نکال دی، انتقام نہ لینا، کسی نے تمہاری برائی کر دی، انتقام نہ لینا، بس 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 یہاں رک جاؤ، کسی نے گالی نکال لی، انتقام نہ لینا، کسی نے برائی کر دی، انتقام نہ لینا، یہ حسن اخلاق ہے۔ ایک پہلو میں نے بتایا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن رب کائنات نے جب حساب کرنا ہے نا تو جن کو گالیاں ملی تھیں، جن کی غیبتیں ہوئی تھیں، جن کی چغلیاں ہوئی تھیں، ان کو بتا دینا ہے کہ وہ آ رہا ہے جو کرنے والا ہے۔ اب وہاں کیا ہونا ہے؟ اس کی نمازیں اٹھا کر ادھر، اس کی عبادتیں اٹھا کر ادھر، اس کی تلاوتیں اٹھا کر ادھر، وہ دور کی طرف رسول پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا، میری کسی نے برائی کر دی تو نہ پڑھی ہوئی نمازیں میری طرف آ رہی ہیں۔ یہ حضور رحمت عالم خود ارشاد فرما رہے ہیں، لہذا یہ حدیث بھی لگے ہاتھوں آپ کو سمجھ آئی کہ حسن اخلاق پر چلنے والے دیکھو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ پڑھی ہوئی نمازیں اسے دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا ویسے دشمنی نہ کرو، حضور فرماتے ہوتے تھے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، دشمنی نہ کرو، لیکن اگر نہیں مانتے ہو میرے کہنے کے باوجود، مذہب کے کہنے کے باوجود دشمنی کرنی ہی ہے تو پھر دشمنی کرو نا، دشمنی کرنے کے تو آداب جانو، پھر دشمنی کرو نا۔ یہ دشمنی ہے کہ کمائی کر کے میں اپنے دشمن کو دے دوں، یہ دشمنی ہے؟ سوچو، نہیں مانتے کہ دشمنی کرنے سے رکو بھائی، نہیں مانتے پھر دشمنی کرو نا۔ نمازیں پڑھ کر کسی اور کو دے رہے ہو، یہ دشمنی ہے؟ دو سپارے پڑھ کر کسی اور کو دے رہے ہو، یہ دشمنی ہے؟ بات یہ کہ دشمنی نہ کرو، لیکن نہیں باز آتے آپ، کرنی ہے جی ہم نے کرنی ہے، پھر دشمنی کرو نا، یعنی پھر برائی نہ کرو نا، پھر گالی اس کو نہ نکالو نا، پھر غیبت اس کی نہ کرو نا، پھر اس سے برا سلوک نہ کرو نا، دشمنی بھی نہیں کرنی آتی۔ ویسے فزیکلی دشمنی جو نا، فزیکلی دشمنی میں کہتا ہوں گجر خان میں جو گجر خان والے پٹھار والے، ان کو فزیکلی دشمنی کرنی بھی نہیں آتی۔ اسپرچولی دشمنی تو میں سمجھا رہا ہوں نا، روحانی دشمنی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہ کرو، مذہب کہتا ہے کہ روحانی دشمنی نہ کرو، ان بیچاروں کو فزیکلی دشمنی کرنی بھی نہیں آتی ہے۔ میں خود ایک بندے کو دیکھتا ہوں، کل تک یہ اس کو 100 گالیاں نکال رہا تھا، جب کام پڑ گیا تو اگر کہ بھائی صاحب گل سنو بڑی تسی ماشاءاللہ، یعنی تعریفیں، یعنی ان کو فزیکلی دشمنی بھی نہیں کرنی آتی۔ ایک پنجاب میں چلو جب وہ دشمنی کرتے ہیں لگتا ہے پتا دشمنی کرتے ہیں، قتل شتر یہ کوئی دشمنی ہے؟ کوئی یہ تو خام کا بیوقوفی ہوتی ہے، بات بات پر گولی سے اڑا دینا، یہ کوئی دشمنی ہے؟ یہ تمہاری اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ہے۔ قتل کر کے وہ گیا جنت میں مظلوم ہو گیا اور تم گیا دوزخ میں، یہ بھی پھر دشمنی تم نے نہیں کی، اس کو جنت میں بھیج دیا، خود دوزخ میں چلے گئے ہو۔ یعنی تمہیں دشمنی بھی نہیں کرنی آتی ہے مسلمانوں، نہ فزیکلی دشمنی کرنی آتی ہے اور نہ روحانی دشمنی کرنی آتی ہے۔ چلو یہ بحث کدھر سے کدھر جا رہی ہے، واپس آؤ، یہ کہیں کہیں درمیان میں دستک تو دینی پڑتی ہے نا۔ دشمنی تو پھر صحیح کرو کہ بھی دشمن کا نقصان سوچا جاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں سوچا جاتا، اور تم اپنی طرف سے اس کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہو، ایسا ہے وہ نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہو۔ یہ کون سی دشمنی تم نے کی ہے؟ تین بار میں نے بات کو دہرانے کی کوشش کی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لا تستوی الحسن ولا السیئہ، یہ اچھائی اور برائی یہ برابر تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، میں نے گفتگو کا ایک پہلو اور ایک راستہ جو میں نے دو متعین کیے تھے، ایک میں نے پورا کیا آپ کے سامنے۔ تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ برائی کو ہٹاؤ، یعنی انتقام نہ لو، یعنی صبر کرو، یعنی معاف کرو، یعنی حسد نہ کرو، یعنی گالی نہ نکالو۔ میں نے یہ آپ کے سامنے کہنا چاہا، یہ ہے اچھائی۔ اس کے ساتھ نتیجہ آخرکار یہ رہے گا، جو تمہیں بار بار گالی نکال رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تم چپ ہو، انتقام نہیں لے رہے ہو، صبر کیے ہوئے ہو، ایک وقت ایسا آ ہی جائے گا، ایک وقت ایسا آ ہی جائے گا۔ میں نے ایک بار دو بندوں کی لڑائی کی تفصیل میرے پاس پہنچی۔ جو مظلوم آدمی تھا وہ کہتا جناب میں کروں تو کیا کروں؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ مظلوم کی بات سنو، مظلوم کی۔ آگے سے بولتا ہوں تو مذہب منع کرتا ہے، اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو کہتا ہے آگے سے بولتے کہ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایک میاں بیوی کی کہانی ہے، ایک میاں بیوی کی کہانی ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے میں چپ کرتی ہوں، جیسے حضور کا فرمانا کہ صبر کرو صبر کرو، اللہ حالات بہتر کر دے گا۔ تو یہ آگے سے غصے ہوتا ہے کہ آگے سے بولتے کیوں نہیں؟ تم میں پاگل ہوں جو تیرے ساتھ لگا ہوا ہوں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کیا نتائج ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو آ گیا کہ جو اچھائی ہے اس کے ساتھ برائی کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دشمنیوں کو محبت میں تبدیل فرما دے گا۔ میں نے یقین جانو میاں بیوی کی دشمنیاں، رشتہ داروں کی دشمنیاں بہت دور سے، اتنی دور سے کہ موت کے کنارے سے پلٹ کر واپس آ کر محبتوں میں تبدیل ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں درمیان میں ڈلنا پڑتا ہے
تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صلح نہیں ہوتی، لوگ نہیں مانتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ مان لیتے ہیں۔ میں بچوں اس دن بھی ایک حدیث پاک پڑھا رہا تھا، دو صحابہ کا آپس میں ایک شہر میں تنازع تھا، تو ایک درخت کی بات تھی، ایک کے باغ میں دوسرے کا درخت تھا، تو جو باغ والا تھا وہ کہتا تھا حضور جب بھی آتا ہے نا تو پھر یہ تو اپنے درخت کے حساب سے جب مرضی آ جاتا ہے، میں بعض اوقات فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، حضور کوئی فیصلہ کر دیں ذرا تکلیف سے جان چھوٹ جائے، تو کبھی میں کہتا ہوں کہ صلح نہیں بھی ہوتی ہے، کبھی صلح نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو حضور پاک وہ بندہ سے میں نیا اسلام میں داخل ہوا تھا، اس کو بہت سارے آداب و مزاج نہیں پتہ تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ درخت بیچ دے مجھے، کہتا میں تو نہیں بیچتا، اچھا پھر تحفہ ہی دے دے، میں تحفہ بھی نہیں دیتا۔ حضور نے یہاں تک آفر لگا دی، چل اے رہن دے تو اس کے بدلے میں جنت میں لے لے، کہتا نہیں، اللہ اکبر۔ تو صلح نہ ہونے پر آئے تو بعض اوقات میں کہتا ہوں اتنی بڑی جگہ، وہ سب محدثین نے کہا ہے کہ ماجرا وہاں یہ تھا کہ وہ جو صحابی تھے جنتی تھے، لیکن وہ نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اوپر سے تھے بھی دیہات والا ہونا بھی ایک مزاج کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر نواں ہونا پھر ایک ماحول رکھتا ہے۔ تو ہم تو ظاہر غلام لوگ ہیں، ہم تو ایک لفظ بھی ڈرتا ہے کہ اوپر نیچے نہ کہیں ہو جائے، اس لیے میں نے یہی کہا کہ دیہات والا ہونا بھی مزاج کی طاقت رکھتا ہے، اور نواں اسلام میں داخل ہونا بھی ایک معنی رکھتا ہے، تو وہ نہ ہو سکا۔ تو میں کہا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے، کئی بار جب صلح کرنے جاتے ہیں نہیں ہو جاتی ہے صلح، اور کئی بار جب صلح کرنے جاتے ہیں تو صلح ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ لوگ ہمارے پاس صلح کروانے آتے ہیں، تو جب نہ ہوئی تب تو نہ ہوئی نا، اور جب ہوئی تو موت کے منہوں سے رشتہ داروں کو واپس لاتے ہوئے دو چار باتیں اس کو کہیں حضور کی، دو چار اس کو کہیں، دو چار اس کو کہیں، وہ اللہ تعالیٰ ماحول بنا بھی دیتا ہے تو صلح ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے خبر یہ چل رہی ہوتی ہے بس میں مرنے جا رہا ہوں، اس دشمنی کی حالت میں اور لڑائی کی حالت میں خبر یہاں چل رہی ہوتی ہے بس میں اگلے ہی دن کہیں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، پھر لیکن حضور رحمت عالم کی باتوں کی مٹھاس کچھ ایسا خود ہی اپنا اثر اللہ تعالیٰ ان کا ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ صلح تک نوبت آ جاتی ہے۔ الغرض یہ بات ہے، یہ اس کا نتیجہ اکثر یہی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ حسن اخلاق سے میں کہتا ہوں کہ معاف کرنا، صبر سے کام لینا، جواب نہ دینا، انتقام نہ لینا، کرتے 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 وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندے کی دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں نے رک کر کے، کیونکہ یہ معاشرے کا ایک دکھتا ہوا پہلو تھا، میرے ایک بندے پر نظر پڑ گئی ہے، اس کی بھی دشمنی تھی کہیں خاندان میں، اچانک میں سے کہتا صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر، وہ چند مہینے پہلے خبر مجھے ملی کہ اللہ پاک نے اس محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کو سنگل نہیں دوہری خوشی عطا فرما دی ہے، وہ مجھے پتہ ہے، وہ اس کو بھی پتہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، دوہری خوشی اللہ نے اس کو عطا فرما دی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے تفسیر کا دوسرا پہلو بیان کروں، اور جو میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب فرماتے ہوتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے ادفاع، ہمیشہ اعمال کا دفاع، ان اعمال کو دفاع کا ذریعہ بناؤ، باللتی ہی احسن، جو بہت اچھے ہیں، جو حسن حقیقی کی انتہا تک پہنچے، جو بہت اچھے اعمال ہیں ان کے ذریعے اپنا دفاع کرو۔ دفاع یہ عنوان ہی اور ہے، بات وہ بھی اپنے مقام پر مذہب کا حصہ ہے جو پہلے کہی، اور بات یہ بھی اپنے مقام پر مذہب کا حصہ ہے۔ یہ دفاع کا نظام خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہوا ہے، اپنا دفاع کرو، اپنی حفاظت کرو، کہ جب اللہ پاک نے تمہیں یہ دیا ہے دفاع کرو اپنا۔ میں ابھی تازہ بچوں کو نظر لگنے کے حوالے سے باتیں پڑھا رہا تھا، نظر لگنے کے حوالے سے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب جعفر کے بچوں کا کیس آیا، جناب علی پاک کے جو بھائی ہیں امام جعفر، تو ان کا کیس آیا کہ حضور ان کے بچوں کو نظر بڑی لگتی ہے، وہ سونے بڑے تھے ماشاءاللہ، تو ان کے بچے سونے بڑے تو آئے دن ان کو نظر لگ جاتی، تو جناب اسماء کہتی میں حضور کے پاس چلے گئی، یا رسول اللہ میں ان کو دم شم کر دیا کروں تاکہ ان کو نظر نہ لگے؟ ہاں اس طرح اس کو دم کر دیا کر۔ یہ دم کرنا جو ہے یہ دفاع ہے، یعنی نظر لگنے سے یہ دم کرنا جو دفاع ہے۔ میں آج آپ کو نظروں پر ایک جملہ ضرور بتاتا ہوں، چونکہ ہماری زندگی کا اہم پہلو ہے، ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم پریشان لوگ ہیں، جو خود بیمار ہیں، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، جن کی ماں باپ بیمار ہے۔ کئی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا یہ ٹیسٹ کراؤ، بلڈ ٹیسٹ، فلانا چیک اپ، فلانا اسکین کراؤ، تو کروانے کے بعد ساری رپورٹیں اوکے ہیں۔ بہت گہری بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، سرکار دو عالم کو ہزاروں سلام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات پر ہزاروں درود۔ میرے حضور نے راز کھولا، کئی بار ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے سب کچھ اوکے ہے، لیکن مریض مر رہا ہوتا ہے، مجھے تو یہاں درد ہو رہی ہے، آئے میں گیا، وہ کہہ رہا ہے آئے میں گیا، ہائے میں مر گیا، وہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سارے کام اوکے ہیں،
آؤ میں حدیث کے الفاظ بتاؤں. ایک بیمار کو حضور کے پاس لایا گیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی کہا اس کو تو نظر لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. لہذا جب کہیں ڈاکٹر کہہ دینا کہ ٹیسٹ سارے اوکے ہیں, رپورٹیں ساری اوکے ہیں, اسکین سارے اوکے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے, پھر حضور کی طرف توجہ کرنا, یا رسول اللہ کہیں نظر تو نہیں لگی ہوئی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن پاک کہتا ہے ادفاع, یا اعمال صالحہ کو دفاع بناؤ, اس سے دفاع حاصل کرو, اس سے حفاظت حاصل کرو. اچھا تو پھر یا رسول اللہ کا نظر لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں کرتا ہوں وہی کرنا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے؟ حضور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو روزانہ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ جو سورہ فلق ہے ساری کی ساری, سورہ ناس ساری کی ساری, جناب حسنین کریمین کو بھی حضور دم فرماتے, اور جناب رسول اللہ اپنے آپ کو بھی ان دو صورتوں سے دم فرماتے, اور صوفیاء تو ان دو صورتوں کو اپنے حصار میں شامل کرتے ہیں. یہ حصار میں شامل کرو جو صوفیاء کا ایک حصار ہوتا ہے. تو لہذا میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا کہ یہ اعمال صالحہ سے دفاع بنایا جا سکتا ہے. جیسے کہ نظر کے سلسلے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دو صورتوں کو دفاع بنانے کی سنت قوم کو دے رہے تھے اور امت کو دے رہے تھے. باقی عنوان جب یہاں تک پہنچ گیا ہے تو پھر آپ کے لیے واضح ہے. مجھے لاہور کا ایک یہ جو سریا مل ہوتی ہے تو اس کا نوجوان مجھ سے کہتا تھا اللہ نے ان کو مل دی ہوئی ہے, تو کہتا جی صاحب اللہ نے پیسے ایسے دے دیے ہیں, لیکن مجھے ہر ٹائم میں ڈر لگا رہتا ہے, چور ڈاکو بہت سارے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں نا محفوظ ہو جاؤں. کوئی طریقہ ہے میرے لیے؟ میں نے کہا بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ہمت تجھے کرنی پڑے گی, ہمت کرنی پڑے گی. بیمار تو ہے دوائی تجھے کھانی پڑے گی. کہتا ہے کھاؤں گا نا جی. میں کہا پھر کھانی ہے تو کھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعے کا دن ہو نا, جمعے کا دن ہو, جیسے کہ کل جمعے کا دن ہے تو سورۃ کہف پڑھ لیا کرو, تو اللہ تعالیٰ کا نور تمہارا محاصرہ کر لے گا, تم اللہ کے نور کے حصار میں آ جاؤ گے. اور پھر اللہ کے نور کو کون کس جادو میں طاقت ہے, کس شیطان میں طاقت ہے کہ وہ اللہ کے نور کا حصار توڑ کر کے تو بندے تک پہنچ سکے. اور نور تو نور ہے, تمہاری چھوٹی سی کھجور, یہ سورۃ کہف تو بات ہی ہو رہا ہے نا, تمہاری چھوٹی سی کھجور, تمہارا چھوٹا سا صدقہ, تمہارا چھوٹا سا امرود جو تم نے صدقے میں دیا ہوا ہے, تمہارے وہ 10 20 40 روپے جو تم نے صدقے میں دیے ہوئے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے کیا تصویر بنائی؟ آپ فرماتے ہیں مصیبت آ رہی ہو, ادھر سے صدقہ آ رہا ہو, تو فرماتے ہیں دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے, لیکن کبھی بھی مصیبت پھلانگ کر کے صدقے کو تو بندے تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. رسول پاک علیہ السلام نے صدقے کے بارے میں تفسیر اور یہ تصویر بنائی, کبھی بھی مصیبت صدقہ پھلانگ کر بندے کے پاس آ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا میں سورۃ کہف جو ہے یہ دفاع ہے, نماز جو ہے وہ دفاع ہے. نماز پڑھنے والے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے یہ بندہ آج ہماری پناہ میں ہے. دوستو جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کے لیے اور کیا حصار کسی اور کا چاہیے ہوتا ہے. نماز حصار ہے, تلاوت حصار ہے, آیت الکرسی حصار ہے, اذان حصار ہے, درود و سلام بندہ حضور کی نظر میں آ جاتا ہے, یہ حصار ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سورۃ الکہف یہ حصار ہے, اور جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں جن کے بارے میں خاص کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہوا ہے وہ حصار ہیں. آئیے ہم اپنی گفتگو کے سبق کو سمیٹنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا کہ حصار میں تمہیں دینے لگا ہوں تو صرف دنیا کے نقصانوں سے بچنے والے دفاع اور حصار نہیں, اور میں تمہیں آخرت کا حصار بھی دے دوں. کئی حصار دیے ہیں حضور نے. حضور مثلا میں قبر کے اندر بندے پر جب عذاب آتا ہے نا تو میرے قرآن پاک میں ایک حصہ ایسا بھی ہے, اللہ اکبر, میرے قرآن میں ایک حصہ ایسا بھی ہے, ویسے میرا دل کرتا ہے تم میں سے ہر ایک کے سینے میں ہونا چاہیے. یہ سرکار کے بیان ہے اور آپ کی یہ خواہش ہے, میرا دل کرتا ہے 30 آیتیں ہیں تم میں سے ہر بندے کے سینے میں ہونی چاہیے. تو حضور وہ کون سی ہیں؟ میں سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں, رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سویا کرو, پڑھ کر پھر محو خواب ہوا کرو. قبر میں جاؤ گے اگر کوئی عذاب آنے لگے گا دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے, یہ سورت تمہارا حصار کرے گی, تمہارا دفاع کرے گی. ہر بار درمیان میں ڈل کر کے تو عذاب سے کہے گی میں تو نہیں پہنچنے دیتی. عذاب والے فرشتے کہیں گے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, بات کرنی ہے تو اللہ سے کر لے. سرکاری دو عالم فرماتے ہیں اللہ سے بات کرے گی جیسے اللہ چاہے گا. اے اللہ میں تیرے قرآن کا حصہ نہیں ہوں کیا؟ اگر تیرے قرآن کا حصہ ہوں تو پھر اس کو عذاب ہٹا دے یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کیا کرے گا؟ کہیں گے ہم تجھے قرآن سے تو نہیں نکالتے لیکن چل تیرے کہنے سے ہم اس کا عذاب ٹال دیتے ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی حصار اور دفاع عطا کیے, اخروی حصار اور اخروی دفاع عطا کیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئندہ تفسیر کے دونوں پہلوؤں کا دلچسپی سے جائزہ لیتے ہیں. اب آپ کے لیے ترجمہ کافی ہو جائے گا, ساری آیت کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, حسنہ اور سیئہ یہ دونوں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. میں نے حسنہ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی, میں نے سیئہ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی, یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. پھر میں نے یہ برابر نہ ہونا آپ کے سامنے بیان کیا. اور پھر اگلی آیت ادفع باللتی ہی احسن
اچھے کاموں کے ذریعے برے رویوں کا مقابلہ کرو. بڑے الفاظ منتخب کر کے میں نے بولنا چاہے, اچھے کاموں کے ذریعے, اچھے رویوں کے ذریعے برے رویوں کا مقابلہ کرو, دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ تفسیر کا پہلا پہلو تھا. اور تفسیر کا دوسرا پہلو, ادفع باللتی ہی احسن, جو اچھے کام ہیں ان کو اپنے دفاع کا ذریعہ بناؤ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کو لگا بات ختم ہو گئی ہے, لیکن ایک امانت رہ گئی میرے پاس, ایک امانت میرے پاس رہ گئی ہے. بھائی اس امانت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ریورس گیئر لگاؤں گا تاکہ تھوڑا سا پیچھے آؤ ذرا. حالانکہ میں نہ بولوں آپ کو پتہ نہیں ہے کون سی بات ہے, لیکن مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, مجھے تو پتہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو میرے فائدہ دینا ہے. اور یہ سمجھاؤں گا آپ کو, یہ جو جملہ تھا ادفع باللتی ہی احسن, اس کا جو تفسیر کا پہلا پہلو تھا وہ تو قرآن پاک کے ساتھ فوراً جڑ رہا ہے. مثلا دیکھنا ذرا, میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں, تمہارے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرے, تم اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو, تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. بات کو سمجھ آتی ہے؟ کتنا آسان لگا. یہ میرا عنوان نہیں, عنوان اس سے آگے جانے لگا ہوں. تفسیر کا پہلا پہلو, تو برے رویوں کا مقابلہ اچھے رویوں سے کرو, تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی یار کوئی برا کرے اس سے اچھا کرو تو اس کا دل اندر سے پریشان ہی ہوگا نا کہ یار مجھے اب صلح کرنی چاہیے. یہ تو سمجھ آ گئی. لیکن جو تفسیر کا دوسرا پہلو ہے, اعمال صالحہ کو دفاع کا ذریعہ بناؤ. اور اگلا جملہ تو پھر وہی ہے, تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اگلا کلام تو پھر وہی ہے, نماز پڑھو یعنی تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. تلاوتیں کرو یعنی اعمال صالحہ کو دفاع کا ذریعہ بنانا ہے نا, دفاع کا ذریعہ بنانا ہے. تو وہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ سورۃ ملک پڑھو, تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. سورۃ کہف پڑھو, تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں یہ جو جوڑ جڑتا نظر نہیں آتا. وہ جو پہلا تھا وہ تو جوڑ جڑتا نظر آتا ہے. تفسیر کا پہلا پہلو نظر آتا ہے کہ بھائی برے رویوں کے مقابلے میں اچھے رویوں کا انتخاب کرو, دشمنیاں بدل جائیں گی, دوستیاں بن جائیں گی. لیکن جو دوسرا پہلو ہے دفاع کرو اچھے اعمال کے ذریعے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ کیسے نکلا کہ تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. تلاوت کی وہ تو میں نے کی, میرے دشمن کو کیا لگے اس سے, اس پر کیا اثر واقع ہوا میری تلاوت کرنے کا. نماز پڑھی ہے وہ تو میں نے پڑھی ہے, میرے دشمن پر اس کا کیا اثر واقع ہوا. دشمن سے اچھا رویہ کروں گا تو اس کا تو اثر اس پر پڑا ہے, اس کو میں نے پھول پیش کر دیا, اس کا اثر اس پر پڑا ہے. وہ جو پہلی تفسیر تھی. لیکن جو دوسری تفسیر ہے اعمال صالحہ کو دفاع کا ذریعہ بناؤ, میں نے 100 بار اللہ 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 کہا, اس کا میرے دشمن پر کیا اثر پڑا ہے. اب یہ پہلو سمجھنے والا ہو گیا. حالانکہ یہاں بھی بات وہی ہے, اعمال صالحہ کو دفاع کا ذریعہ بناؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل فرما دے گا. اب یہ پہلو جڑنا ہے, اور اگر میرے پاس اس کا جواب نہ ہوتا تو میں شاید اس کو چھیڑتا ہی نہ, لیکن چونکہ مجھے حدیث پاک میرے پاس میسر ہے اس سے میں نے یہ بات اٹھائی ہے تاکہ آپ کو اس آیت کا لنک آپ کو سمجھ آئے. آپ کو جتنا مزہ آئے گا وہ تو آئے گا, لیکن علماء کو زیادہ مزہ آئے گا. جو اس محفل میں بیٹھے ہیں بیچارے آ جاتے ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے, بولا میرے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہوتا ہے, لیکن آ جاتے ہیں, اللہ ان کو برکت سے نوازے. اور بھی حدیث قدسی کے الفاظ بتاتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ہے کہ جب بندہ میرا قریبی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا تھا جب بندہ میرا قریبی ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ بڑا کیا نکالتا ہوں میں. حدیث کے آخری الفاظ آپ کو سناتا ہوں. جب بندہ اعمال صالحہ, چلو وہاں تو نفل کی بات ہے خاص کر کے, تو نفل صرف نماز کو تو نہیں کہتے, نفل جو ہے ہر عمل صالح کے اندر ایک فرض ہوتا ہے کہ نفل ہوتا ہے. جب بندہ نفلوں کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے تو پھر ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں. ایک تو یہ ہے نا, ایک یہ بھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ رب کائنات کہتے ہیں کہ میں پھر جناب جبرائیل سے کہتا ہوں آسمان والوں میں اعلان کر دو یہ میرا پیارا ہے. ادھر اعلان کروا دیا, اب جاؤ زمین والوں میں ان کے دلوں میں محبت ڈال کر آؤ یہ میرا پیارا ہے. اب جملہ سمجھ آ گیا ہوگا. رب کائنات نے کہا اچھے ہو جاؤ, اچھے اعمال صالحہ کو دفاع کا ذریعہ بناؤ, اور تمہاری دشمنوں کو میں خود ہی دوستوں میں تبدیل کر دوں گا. دلوں میں محبت ڈالنا میرا کام ہے. حدیث قدسی کہہ دیجیے, ہم نے اس عنوان کو سمجھنا چاہا کہ جتنے اہل اللہ ہوتے ہیں, صوفیاء ہوتے ہیں, جب جس جگہ بیٹھتے ہیں تو ایک زمانے تک دشمنیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. کوئی سرکار دو عالم کو دیکھ لو, ایک زمانے تک تو دشمنیاں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ, لیکن وقت گزرتا ہے کوئی صوفی ایسا نہیں ہے سچا کھرا صوفی بندہ خدا کہ بیٹھا ہو تو دو کام ہوئے نہ ہوں. ایک اول زمانے میں دشمنی پیک پر نہ گئی ہو, اور آخر کار اگلے زمانوں میں اللہ نے سب کو مسخر نہ کر دیا ہو. یہ دو کہانیاں تو ہیں, یہ آپ کو ہر دور کے اندر پڑھنی پڑیں گی. چاہو تو علی حجویری پاک کو دیکھ لو, چاہو تو غوث جلی کو دیکھ لو, چاہو تو میرے علی شاہ صاحب کو دیکھ لو. جس بڑے بندے کو دیکھو گے یہ دو کہانیاں ان کے ساتھ چلتی ہیں. پہلے دشمنیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو رام کر کے قدروں میں ڈھیر کر دیتا ہے, ان سب کو مسخر کر کے
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اعلان بھی ہو گیا تھا قرآن پاک میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، لو محبوب سنبھالو پھر مدد آئی ہے اللہ کی طرف سے. تو آپ دیکھنا پھر آپ ہوگا کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ان ایک ایک نہیں فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں. رام ہو گئے سارے، مسخر ہو گئے سارے. فتح مکہ کے موقع پر ان کے سارے جھک گئے. بس یہی فیض جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو ہمیشہ ملتا رہا ہے. کوئی مخلص عالم، کوئی مخلص درویش، کوئی مخلص پیر فقیر، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، کوئی مخلص پیر فقیر ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں یہ دو پہلو نہ ہو، یعنی اندھیرا اور روشنی نہ ہو، خوشبو اور لوگوں کی دشمنیاں نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اول زمانہ دشمنیوں کا ہوتا ہے، اور پھر اس کی نسلوں تک پھر اللہ تعالیٰ دوستیاں، محبتیں، پیار، عقیدتیں یہ ساری بانٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.